آج جناب موسم بڑا بے ایمان ہو گیا ہے، اور اس کے بے ایمان ہونے کا اصل سبب تو بارش ہے۔ اور ساون میں آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بارش ہو تو مزہ بڑا آتا ہے، اندر کا موسم بھی بڑا جل تھل ہو جاتا ہے، اور باہر کے موسم نے تو کمال کر دیا ہے جی۔ اور اس موسم کے حوالے سے ہی زندگی ہے۔ اصل میں زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسم اندر کا آپ کا اچھا ہونا جی، تو پھر سارے موسم آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اگر اندر آپ کے بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اندر کا حبس ٹوٹا ہے، باہر کا حبس ٹوٹا ہے، سامن نے جل تھل کر دیا ہے۔ اور یہی دعا کرتا ہوں میں کہ اسی طرح کی بارشیں، وہ بارشیں خوشیوں کی ہوں، سکون کی ہوں، اطمینان کی ہوں، تاکہ وہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر جل تھل کر دیں، ہمارے اندر اطمینان دیں، سکون دیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا ڈھنگ سیکھیں، اور اس میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خوشیاں جو ہے نا وہ کریٹ کی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات سے، کبھی کسی کے پاس ہونے سے، کبھی کسی کے پیدا ہونے سے، کبھی کسی کے شادی پہ، کبھی کسی کی منگنی پہ، کبھی کسی کی نوکری لگنے پہ، کبھی کسی کو کوئی بونس ملنے پہ، کبھی کسی کو کوئی تحفہ ملنے پہ، کبھی کسی کو کوئی کامیابی اور پروموشن ملنے پہ۔ یہ بہت کم زندگی میں لمحات ایسے آتے ہیں کہ آپ اور میں ان کو اچھے طریقے سے شیئر کریں اور خوش ہوں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کسی کے ساتھ خوش ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی کی خوشیوں میں خوش ہو کر اس کا ساتھ دینا بڑی ہمت کی بات ہے۔ کسی کے غم میں جا کر اپنے غم رونا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ میں تمہارے غم میں رو رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اصل میں جو لوگ کسی کے غم میں جا کر روتے ہیں، اصل میں وہ اپنے محرومیوں کو روتے ہیں، اپنے دکھوں کو روتے ہیں۔ لیکن آپ یہ یقین مانیے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہو کر اس کا ساتھ کھڑے ہونا بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے۔ اور شاید یہ میرے اندر بھی ایک خامی یا کمی ہے کہ میں آج تک اپنے آپ کو اس خول سے باہر نہیں نکال سکا۔ کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، وہ باہر ابراڈ رہتے ہیں، اور اس بندے میں کمال یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سچ کہتا ہے۔ اتنے زور کا سچ میں نے آج تک کبھی کسی کو بولتے نہیں سنا اور نہ دیکھا، اور وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی 20-22 برس پرانی ہے، لیکن میں آج تک اس سے سہما رہتا ہوں، ڈرا رہتا ہوں کہ کہیں وہ میرا جھوٹ بھی نہ پکڑ لے اور میرے منہ پر دے مارے۔ لیکن آج تک اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی تک بچا ہوا ہوں اس واقعے سے، اس حادثے سے آپ کہہ لیں۔ لیکن وہ بندہ بڑا شاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب جھوٹ نہیں بولیں، اور جو لوگ جھوٹ اس کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں وہ ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اس بات کا بڑا گلہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، چونکہ جھوٹ سے ایک تو ہم لوگ بچ نہیں سکتے، اور میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ خود اپنی زندگی میں کبھی کیا کہیں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کیا یہ اتنا پکا سچا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس کی شخصیت کو دیکھ کر،
لیکن میں اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا خاص دوست ہے میرا، اور میں اس سے، وہ کہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے لیکن میں اس سے سیکھ رہا ہوں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے، اور بڑی خاموشی سے سیکھا ہے. اس میں بڑی بڑی جوہر ہیں، اس میں سیلف میڈ بندہ ہے اور کمال کا بندہ ہے. ابھی تک تو میں اس سے بہت ہی امپریس ہوں. اصل میں بابوں کے چکر میں ہوں اور درویش لوگوں کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلا، تو کافی لوگوں کو میں نے دیکھا، پڑھا، ملا، بیٹھا. پہلے تو کچھ لوگ لگتے ہیں کہ ان میں کچھ ہے، لیکن جب ان کے قریب آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ کا وہ میری والدہ کی ایک کوٹیشن ہے، وہ کہا کرتی تھیں کہ یا راہ پہ آ جانی ہے یا واہ پہ آ جانی ہے. یا تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، یا پھر اس کے ساتھ کچھ لین دین کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندے کیسے ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے. تو جب ان سے میرا راہ و رسم بڑھتا ہے تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، تو مجھے پھر ان میں وہ مقام نظر نہیں آتا جس کی چمک دیکھ کر میں ان کی طرف بھاگتا ہوں. ان میں وہ درویشی نظر نہیں آتی جو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ان میں وہ پیار، وہ خلوص، وہ ایمانداری نظر نہیں آتی جس کی مجھے تلاش ہے. اور اس سلسلے میں نے کافی اپنے پیاروں کو کھویا بھی ہے، اور لیکن یہ ایک واحد شخص ہے جو ابھی تک، جس کی میں نے بات کی، میرا دوست ابھی تک میرے ساتھ ہے، اور بلکہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے. مجھے بتاتا بھی ہے کہ جی آپ بھائی صاحب یہاں پہ غلط جا رہے ہیں، اس کو یوں کر لیجئے گا تو یوں ہو جائے گا. اور میں کبھی اس سے یہ بھی نہیں محسوس کیا میں نے کہ شاید میری وہ انسلٹ کر رہا ہے، کہ میں بڑا ہوں اور وہ مجھے اس میں مشورے دے رہا ہے، بلکہ میں خندہ پیشانی سے اور خوش اسلوبی سے اس کی باتوں کو مانتا بھی ہوں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. تو بات میں کر رہا تھا کہ خوشیاں جناب آپ کو بنانی پڑتی ہیں اور غم آپ کو انوانٹیڈلی آ جاتے ہیں. اب یہ انوانٹیڈلی کہیں یا اپنے اعمال کا کچھ احتساب نہ کیا ہو، کہیں کچھ اس سلسلے کی بات ہے، لیکن یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. غم، دیکھیں، نقصان کس کو پسند ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرا خسارہ ہو؟ کسی بھی طور پر، کسی بھی عمر میں، کسی بھی سلسلے میں، چاہے وہ پیار کا ہو، محبت کا ہو، بھائی چارے کا ہو، رشتہ داری کا ہو، کاروبار کا ہو. خسارہ کون چاہتا ہے؟ خسارہ کوئی نہیں چاہتا. سب لوگ منافع چاہتے ہیں، انٹرسٹ چاہتے ہیں، سود چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کی کامیابی کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں نکلنا ہے، آگے کہاں تک جانا ہے. اور اس میں وہ بے شمار غلطیاں کرتے بھی چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس فائدے کا کیا فائدہ کہ جب وہ فائدہ آپ کو آخر میں خسارے میں ڈال دے. اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جو عمل کرو نیک نیت اسی کرو، انما الاعمال بالنیات ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم لوگوں کی نیتیں صاف نہیں ہیں. کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی عمل میں ہم لوگ صاف نہیں ہیں. یہی ایک مجھے افسوس ہے، اور اسی افسوس میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، مجھے خوشیاں بھی ملتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سے زندگی میں آسانیاں بھری جائیں گی. کیا ہم اس میں کامیاب کب ہوں گے؟ ایک پورا سیٹ اپ نیا لانے میں، ایک پوری ترتیب دینے میں، اوپر سے لے کر نیچے تک یا نیچے سے لے کر اوپر تک، ہم کس طرح اپنے آپ کو کامیاب کریں گے، کر پائیں گے؟ ہماری باتیں کرنے کا کچھ اور عمل ہے، ہمارے جو کتابی قوانین ہیں
چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ ہمارا آئین پاکستان ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، ہم عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم منافق لوگ ہیں۔ اب اس سے میں بات بڑی کرنے جا رہا ہوں، شاید میرے کچھ بھائی اس بات کو پسند نہ کریں۔ دیکھیں، منافق ہیں ہم لوگ، مجھے معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں منافق ہوں، شاید اس لیے نہیں، ہم سب من حیث القوم منافق ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کے ایک وکیل نے ایک کسی عدالت میں کہا تھا چند سال پہلے کہ پاکستانی وہ قوم ہیں کہ ان کو ڈالرز کے عوض اگر اپنی ماں بھی بیچنی پڑے تو یہ بیچ دیں گے۔ اس وقت ہم میں بڑی غیرت جاگی تھی اور ہم لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ بھائی بہنوں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس شخص غیر مسلم امریکن کے لفظ جو تھے وہ حرف با حرف ٹھیک تھے۔ ہم لوگ شاید اسی قابل ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو اس بات پہ میری غصہ لگے اور آپ دل ملائیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں۔ یہ آپ جانیے کہ میں خود اس میں شامل ہوں۔ میں اگر مجھے ابھی موقع ملے تو شاید میں بھی، اتنی گراوٹ اخلاقی طور پر ہم لوگوں میں آ چکی ہے کہ ہم اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کو دے کر ڈالرز کی عوض کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے، ہر لحاظ سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ دیکھیں، باہر کی دنیا کے لوگ جب غلط کام کرتے ہیں تو وہ کھلے عام کرتے ہیں۔ اگر کوئی یورپ میں کچھ غلط کر رہا ہے یا کچھ ننگا کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے اور وہ اس پہ کھڑا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ نے اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑا ہوا ہے شرافت کا، مسلمانی کا، اسلام کا، لیکن اس کے اندر کتنے گناہ کر رہے ہیں ہم، اور کتنے چور دروازوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں ہم، شراب پی رہے ہیں ہم، سود کھا رہے ہیں ہم، جوا کھیل رہے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی صاحب؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اندرون پنجاب، جنوبی پنجاب کو لے لیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، آپ کراچی اور سندھ کے اندرون میں چلے جائیں، بلوچستان کے وڈیرا سسٹم کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خدا کے لیے کچھ خوف خدا کیجئے۔ ہم لوگ بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر ہو چکے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی اپنے چرواہے کی کسی ایک آواز پر اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم تو ان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خدا کے لیے اس چیز کو محسوس کیجئے، اپنے اندر قومی غیرت اور قومی غیرت جگائیے اور من حاصل قوم ایک کامیاب قوم بننے کی کوشش کیجئے۔ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کب ہم جاگیں گے؟ 65 برس ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف جوڑ توڑ کی سازشیں کی، ہم نے صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے لوگوں کو قتل کیا، اغوا کیا، پھانسیاں لگائی، گولیاں مروائیں۔ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا کہ میں بچ جاؤں، امین کنجائی بچا رہے، باقی پورا ملک چاہے عذاب میں مبتلا ہو جائے، لیکن میں بچ جاؤں بس۔ یہ جو ہے نا کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی پالیسی، خدا کے لیے اس سے نکلیے اور اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر کو سنبھالیے سب سے پہلے، پھر اپنے گلی محلے کو دیکھیے، پھر اپنے گاؤں
قصبے کو دیکھیے، شہر کو دیکھیے، پھر اپنے صوبے کی بات کیجئے، پھر اپنے ملک کی بات کیجئے، پھر جا کر دنیا میں آپ کہیں کھڑے ہوں گے۔ خدا کے لیے یہ بھتہ خوری ختم کروائیے، یہ قتل و غارت گری، یہ بے چینی، یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہمارے علماء حضرات، معذرت کے ساتھ کہوں گا پھر ایک دفعہ، بڑا دکھی ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، ہمارے علماء دین نے بھی بالکل دکانیں بنا رکھی ہیں اور کھول رکھی ہیں، ایسے ہی جیسے کسی بڑے برانڈڈ جنرل سٹورز ہوتے ہیں جہاں پر اپنی مرضی کی چیزیں آپ جا کر خرید سکتے ہیں۔ خدا کے لیے دین کو ایسا مت بنائیے، یہ کوئی فار سیل نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو درست کیجئے، جب اوپر سے اعمال درست ہوں گے تو نیچے آٹومیٹیکلی عام لوگ بھی سہولت میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ ہمیشہ قربانی عوام اور غریب ہی نے کیوں دینی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ جو بند بیٹھے ہیں بڑے بڑے کوٹھیوں اور بنگلوں میں، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کھانا اور روٹی کیا بھاؤ بک رہی ہے، جن لوگوں نے گرمیوں میں بھی سوٹ گرم پہنے ہوئے ہیں اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، کبھی یہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور اور کراچی کی گرم ترین سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو کر 2 منٹ کے لیے مجھے بتا دیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک غریب آدمی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مذاق، یہ کھلواڑ کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ معاشی، یہ معاشرتی، یہ اخلاقی، یہ ہر طرح سے گراوٹ کب تک جاری رہے گی؟ ہم لوگ کب سدھریں گے؟ اس کے بارے میں کچھ سوچئے، للہ کچھ کیجئے۔ ہم لوگ بہت نیچے گر چکے ہیں۔ ہمارے اندر کب شعور بیدار ہوگا؟ یہ ڈرامے بازیاں ہم کب ختم کریں گے؟ جب ہمیں عام آدمی کو سہارا دینے کی پوزیشن ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے بیگ اٹھاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی میڈیکل چیک اپ کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سیر کرنے کے لیے گرمیاں گزارنے چلا جاتا ہے۔ اور خدا کے لیے اس قوم کے رہنما بننے ہو تو ان کو کچھ سہولتوں میں بھی تو دو، ان کے ساتھ صحبتیں بھی تو برداشت کرو۔ ارے تم بھی اپنے گھروں کی بجلیاں بند کر کے ہاتھ میں پنکھے لے کے بیٹھو ہاتھ والے، اور قوم کے ساتھ غداری مت کریں۔ انہیں کیوں بدظن کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہمیں ایک اچھے معاشرے کی ضرورت ہے، ایک مثبت رویے اور اچھی سوچ اور اچھے اعمال اور نیتیں صاف کرنے کی، جس میں ہم سب اکٹھے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ خدا کے لیے آپ سے التماس ہی میں کر سکتا ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اور وہ حسن نثار نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اب تو گالیاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ڈکشن کی گالیاں بھی جو ہیں وہ اب ان کے لیے کم ہیں۔ اللہ کے واسطے کچھ سوچئے، کچھ سمجھیے اور راہ راست پر آ جائیے۔ آخر کب تک؟ کب تک آخر؟